بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذوالحجہ کے مہینے کی فضیلت کی اور اس کے عشرے کی فضیلت کی جو ہم نے پچھلے ویڈیو میں بات کی تھی، آج ہم اسی سے متعلق کچھ باتیں کریں گے کہ اس مہینے میں اور اس عشرے میں وہ کون سے 7 کام ہیں جس کو ہمیں کرنا چاہیے خاص طور سے۔ سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اگر مال دیا ہے اور ہماری استطاعت ہے تو ہم حج بیت اللہ کریں، ہم بیت اللہ جائے اور حج کا جو فرض ہم پر عائد ہوا ہے اور ہم پر جو فرض حج ہوا ہے ہم اس کو ادا کرنے کی حد درجے کوشش کریں۔ بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خوب مال دیا ہے لیکن اللہ تعالیٰ ان کو اپنے گھر آنے کی توفیق نہیں دیتا، بلکہ وہ بس مال کمانے میں لگے ہوئے ہیں اور بس وہ عمرہ کر کے یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے ادا کر دیا اللہ تعالیٰ کے فرض کو اور ہم پر جو فرض عائد ہوا تھا ہم نے اس کو ادا کر دیا۔ نہیں، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال دیا ہے تو آپ حج بیت اللہ کو لازم اور ضروری کریں، کیونکہ اب اگر آپ کے پاس مال ہے تو اب جو ہے حج آپ پر فرض ہو چکا ہے اور فرض کو ادا کرے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے، فرض کو ادا کرنا ہی پڑے گا۔ تو سب سے پہلا عمل جو ذوالحجہ میں ہے وہ ہے حج بیت اللہ، اور دوسرا جو عمل ہے وہ ہے قربانی۔ قربانی کے 3 دن تو طے ہے، 10، 11، 12 ذی الحجہ، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل ان دنوں میں قربانی ہے۔ ان دنوں میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ عمل قربانی ہے، اور قربانی ہمیں کرنا ہی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک وعید بھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن کو وسعت دی ہے اور ان پر قربانی واجب اور فرض ہو گئی ہے اور پھر بھی وہ قربانی نہ کرے تو ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت وعید بیان کی کہ جن کے پاس مال ہے پھر بھی وہ اپنی کنجوسی کی وجہ سے اور اپنی سستی کی وجہ سے قربانی نہیں کرتے اور قربانی کے عمل کو اہمیت نہیں دیتے تو وہ ہماری عیدگاہوں کے قریب نہ آئے۔ یعنی وہ عیدگاہ میں نماز پڑھ لینا ہے بلکہ وہ ادھر کچھ بھی کرے لیکن عیدگاہ پر نماز پڑھنے کے لیے نہ آئے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت وعید بیان کی ہے۔ اس لیے جو حضرات مالدار ہے یا پھر اللہ تعالیٰ نے جن کو تھوڑی بھی وسعت دی ہے اور وہ ایک جانور خرید سکتے ہیں اور اس کی قربانی کر سکتے ہیں تو وہ ضرور سے قربانی کرے، اور جو اس کے حصے ہے اور جو اس کی تفصیل ہے وہ معلوم کرے اور اس کے مطابق لوگوں کو گوشت پہنچائے اور خود بھی کھائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان دنوں میں سب سے پسندیدہ عمل قرار دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل ہے۔ تیسرا عمل یہ ہے کہ ان دنوں میں خاص طور سے ذکر اللہ کا اہتمام کرے، اللہ تعالیٰ کا ان دنوں میں خوب ذکر کرے۔ حضرات صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرات صحابہ بازاروں میں نکل کر، راستوں میں نکل کر اللہ تعالیٰ کا ذکر جو ہے وہ زور زور سے کرتے تھے تاکہ لوگوں کو بھی ترغیب ملے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، اور زور سے نہیں کر سکتے تو آرام آرام کرے اور دھیرے دھیرے کرے، لیکن کرے ضرور۔ ویسے تو ہمیں پورے سال اللہ تعالیٰ کے ذکر کا اہتمام کرنا چاہیے، لیکن ان دنوں میں خاص طور سے ہم اللہ تعالیٰ کے ذکر کا اہتمام کریں۔ چوتھی چیز اور چوتھا عمل یہ ہے کہ جن حضرات کے ہاں قربانی ہونے والی ہے، جن حضرات نے قربانی کا جانور لیا ہے تو وہ یہ مہینہ شروع ہوتے ہی اپنے بال اور ناخنوں کو نہ کاٹے۔ یہ بال اور ناخنوں کو نہ کاٹنا یہ مستحب ہے، کوئی واجب اور فرض نہیں ہے۔ اگر ضرورت ہے تو کاٹ بھی سکتے ہیں، لیکن مستحب عمل یہ ہے کہ اپنے ناخن اور بال کو نہ کاٹے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ عمل اس لیے رکھا ہے کہ یہ حاجیوں کی مشابہت ہے۔ جب حاجی احرام میں ہوتا ہے تو اس کے لیے تمام چیزیں ممنوع ہوتی ہے، یعنی وہ نہ بال کاٹ سکتا ہے، نہ ناخن کاٹ سکتا ہے، نہ خوشبو لگا سکتا ہے، اور اسی طرح بہت ساری چیزیں ہیں جو اس کے لیے ممنوع ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے اس عمل کو مستحب قرار دیا ہے کہ بھائی بال اور ناخن نہ کاٹے تاکہ حاجیوں کی مشابہت ہو جائے۔ اسی طرح پانچواں عمل یہ ہے
کہ پہلی ذی الحجہ سے 9ویں ذی الحجہ تک روزے رکھنے کا اہتمام کرے۔ دیکھیے ایک ذی الحجہ سے 8 ذی الحجہ کی فضیلت الگ ہے روزوں کی، اور اسی طرح 9ویں ذی الحجہ کا جو روزہ ہے اس کی فضیلت الگ ہے۔ ایک ذی الحجہ سے 8 ذی الحجہ تک جو فضیلت ہے وہ 1 سال کے روزوں کے برابر ثواب ملے گا، لیکن جو 9ویں ذی الحجہ کا روزہ ہے اگر وہ کوئی شخص رکھتا ہے تو اس کے لیے وہ روزہ پچھلے 2 سالوں کا کفارہ بنے گا، یعنی 2 سال کے گناہوں کا وہ بدلہ بنے گا وہ روزہ۔ تو اگر کوئی شخص 8 روزے نہیں رکھ پاتا ہے تو وہ 9ویں ذی الحجہ کا روزہ ضرور سے رکھے، اور ثواب کی نیت سے رکھے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی نیت سے رکھے، تو انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا۔ تو 5واں عمل یہ ہوا کہ 1 ذی الحجہ سے 9 ذی الحجہ تک روزے رکھنے کا کیا کرے، اہتمام کرے۔ اسی طرح 6واں عمل یہ ہے کہ عرفہ کے دن، عرفہ کا دن کہا جاتا ہے 9 ذی الحجہ کو، عرفہ کے دن یعنی 9 ذی الحجہ کو چوتھے کلمے کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے کا اہتمام کرے۔ چوتھا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ چوتھا کلمہ ہے، تو اس کو زیادہ سے زیادہ 9 ذی الحجہ کو پڑھنے کا اہتمام کرے۔ اور 7واں عمل یہ ہے کہ تکبیر تشریق کا اہتمام کرے۔ تکبیرات تشریق 9 ذی الحجہ کی فجر سے 13 ذی الحجہ کی عصر تک پڑھنی ہے۔ اور اس میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ جو مرد حضرات ہیں ان پر 2 چیزیں واجب ہیں، ایک تو تکبیرات تشریق پڑھنی ہے اور دوسری زور سے پڑھنی ہے۔ ہر نماز کے بعد دھیان رکھ کے، اگر ہم اکیلے بھی پڑھ رہے ہو، اگر ہماری نماز جماعت سے چھوٹ چکی ہو، تو جیسے ہی ہم سلام پھیرے دھیان سے اور اس کو یاد رکھ کے زور سے تکبیر تشریق پڑھے۔ اور اسی طرح جو مستورات ہے، جو عورتیں ہیں، وہ اپنے گھروں میں بھی خاص طور سے اس بات کا دھیان رکھے، کیونکہ خاص طور سے عورتیں اس چیز کو بھول جاتی ہے۔ تو نمازیں جب ہم پڑھیں تو تکبیر تشریق کا 9 ذی الحجہ کی فجر سے 13 ذی الحجہ کی عصر تک اس بات کا خیال رکھے اور تکبیر تشریق کے پڑھنے کا اہتمام کرے۔ اور عورتوں میں مسئلہ یہ ہے کہ ان کو آہستہ آواز سے تکبیر تشریق پڑھنی ہے، کیونکہ مستورات کی جو آواز ہوتی ہے وہ بھی پردے میں داخل ہوتی ہے۔ تو ان تمام باتوں کا، اور یہ جو 7 باتیں بیان کی گئی ہے، اس باتوں کا ہم خیال رکھیں تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا اور ہم ثواب کے مستحق بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ جو باتیں کہی گئی ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ذو الحجہ کے مہینے کی اہمیت اور اس کی فضیلت سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔